تو اللہ میاں کا کنبہ ہیں، ان کی فیملی ہیں، اس کے دوست، لہذا اپنی فیملی کو کون مصیبت میں ڈالا کرتا ہے اور اپنے دوستوں کو کون جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کیا کرتا ہے؟ ہم پہ عذاب آنے والا نہیں، اور اگر ہوا بھی ہم اتنے نبیوں کی اولادیں ہیں، سب ہم کو بخشوا دیں گے. یہ تھی وہ بات، ہم کو بخشوا دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کے تعلق سے فرمایا اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ وہاں کوئی دھرنا دے کر بیٹھ جائے اور کہے اللہ میاں بخشنا پڑے گا، یہ تو میری پارٹی کے میری امت کے لوگ، یہ نہیں ہوگا. بلکہ قرآن شریف میں سفارش کا جو مسئلہ بتلایا گیا ہے اس کو میں نے کل یہ آیت آئی تھی وہاں بھی، کل کی تفسیر میں. کون سی سورت چل رہی تھی وہاں؟ سورہ سبا. ہاں سورہ سبا یہ آیا ہے صفحہ نمبر 1141. یہ آیت آئی تھی کل ہماری تفسیر میں اور دوسرے کا 1141 اور سورہ سبا میں آیت نمبر 23 ہے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. اللہ کے پاس شفاعت جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے جس کے لیے سفارش کرنے کی اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں گے. تو میں نے یہ مضمون کل بھی بتلایا، یہاں بتلا دیتا ہوں. 3 چیزیں ہیں سفارش کے تعلق سے. ایک تو یہ کہ سفارش کس کی جائے، ایک یہ کہ سفارش کون کرے، اور یہ کہ کیا سفارش کرے. 3 چیزیں. تینوں چیزوں کا مسئلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت پر موقوف ہے. یہاں فرمایا کہ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. جس کے لیے اجازت دی جائے گی سفارش اسی کے لیے ہوگی، یہ نہیں کہ جس کی چاہے سفارش کر دی جائے. آیت الکرسی جو ہے اس میں فرمایا گیا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے جو سفارش کر سکتا ہے اس کی بارگاہ میں صرف اس کی اجازت کے بغیر. معلوم ہوا سفارش کرنے والے کو بھی اجازت ملے گی تب سفارش کرے گا. اور دوسری جگہ سفارش کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ورضی لہ قولا، کہ جس سفارش کی کو اللہ پسند کریں گے وہ سفارش کرنے کی اجازت ملے گی، یہ نہیں کہ جو چاہے سفارش کر دیں. تینوں مسئلوں کو اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا. میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ شافع محشر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. شفاعت کبریٰ کے مقام پر آپ ہوں گے، مگر سارے اولین اور آخرین سب گھوم پھر کر کے جب آپ کے پاس آئیں گے آپ کیا کریں گے؟ مجھے بتائیے آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے، کیا سنا ہوا ہے؟ کیا یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر پہنچ کر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سجدے میں پڑ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا طویل مدت تک میں سجدہ کروں گا، اور مجھے معلوم نہیں ہے وہیں مجھے وہ ساری تسبیحات، وہ ساری دعائیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریفیں، حالانکہ آپ سے بڑھ کر دنیا میں کسی نے تعریف نہیں کی اللہ کی. اسی واسطے تو آپ کا نام احمد ہے. اللہ کی حمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ سے پہلے نہ کسی نے کی، نہ آپ کے بعد کوئی کرنے والا ہے دنیا کے اندر. اسی لیے آپ کا نام احمد ہے. تب آپ فرماتے ہیں کہ وہاں اس مقام پر میں ایسی حمد کروں گا کہ وہیں میرے دل میں اس کا القاء ہوگا. تو سینکڑوں برس کی مدت ہوگی، اس دنیا کے لحاظ سے یہ ہزاروں برس کی ہوگی، نہیں معلوم. وہ طویل سجدے کے بعد اور حمد اور تسبیح پڑھ لینے کے بعد اللہ میں فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد سل تعطی. اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، مانگو وہ دیا جائے گا. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی، میری امت کی مغفرت کی جائے. یہ امتی کا لفظ پہلے کیوں نہیں فرما دیتے؟ جب امت پہنچی تھی آپ کی خدمت میں اسی وقت کیوں نہیں فرمایا اے اللہ بخش دے میری امت کو، تیرا تو وعدہ ہے؟ مگر وہاں اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ طویل عرصے تک سجدے میں پڑھنے کے بعد جب وہاں سے اجازت ملے گی تبھی آپ شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور آپ فرمائیں گے کہ میری امت. تو قرآن شریف میں اس مسئلے کو کھول دیا گیا. اس واسطے یہاں فرمایا ولا يقبل منها شفاعہ. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو سمجھ لیا گیا ہمیں کوئی فکر نہیں، ہمارے بڑے ہم کو بخشوا دیں گے، اس کو کہا گیا کہ ہرگز اس خیال میں مت رہنا، یوں سفارشیں قبول نہیں ہوں گی. ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ان سے کوئی بدلہ لیا جائے گا. عدل کے معنی آتے ہیں برابر سرابر کے.
سمجھ میں آیا کہ یہ پیپر ہے، جو سائز اس کا ہے، جو ویلیو اس کی ہے، جو وزن اس کا ہے، ٹھیک اسی کے برابر جو ہوگا وہ ہوگا عدل، برابر سرابر۔ کیا مطلب ہے کہ یوں بھی جیسے پہلی آیت اس میں جو پہلا حصہ تھا کہ ولا کہاں گئی بات، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ایک جان دوسری جان کے لیے کارآمد نہ ہوگی، دوسرا یہ کہ بدلہ بھی نہیں ہوگا۔ مطلب کیا ہوا کہ صاحب کوئی شخص کہے اس روز خداوندہ بے شک مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئیں، لیکن میں ساری جو میں مال چھوڑ کے آیا تھا میں سارا مال آپ کی خدمت میں حاضر کرنے تیار ہوں، مجھ سے لے لیجیے، میری جان چھوڑ دی، کچھ نہیں۔ یہ ہے عدل۔ اول تو عدل ہو نہیں سکتا، ان برائیوں کے بدلے میں کسی کے پاس ہے ہی کچھ نہیں کہ جو پیش بھی کر دے، لیکن بفرض محال اگر ان برائیوں کے بدلے میں برابر کی کوئی چیز بھی تجویز کی جا سکتی ہو وہ بھی دینا چاہے تو اللہ میں چھوڑنے والے نہیں۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور فرمایا بھئی چلیے بدرانی ہے، سفارش نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ مدد ہی کر جائے، اور نے کہا چلو جہنم میں تو جا ہی رہے مگر ایک گلاس پانی پی لو، سمجھ میں آیا، کم سے کم حلق تمہارا خشک ہو رہا ہے، اتنا سکون تو مل جائے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کوئی وہاں مدد بھی نہیں کی جائے گی، یہ مطلب۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ، ان کے اس غلط خیال کو پہلے صاف کر دیا گیا، تم کس غلط خیال میں پڑے ہوئے ہو کہ تمہاری بخشش ہو جائے گی، اللہ سے تم کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہاں سے کئی رکوعوں تک اللہ سبحانہ و تعالی نے جو فرمایا تھا کہ میں نے تم پر مہربانیاں کی ہیں، نعمتیں بھیجی، ان کا بہت خلاصہ تھوڑا مختصر تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ کیوں مختصر؟ اس واسطے کہ یہاں ان نعمتوں کی تفصیل بتلانی نہیں، نعمتوں کو یاد دلا کر بتلانا یہ ہے یہ نعمتیں تھی میری تمہارے اوپر، اور تمہاری طرف سے رسپانس اور اس کا بدلہ جو کچھ تھا وہ تم بھی جانتے اور میں بھی بتلا رہا ہوں۔ پھر یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کو یہودیوں کا بچہ جانتا تھا، آج بھی تورات میں جس کو خوب بدلا جا چکا ہے۔ تورات میں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا حصہ تو بالکل ہی معلوم ہوتا غائب ہی ہو گیا، اور بعد والوں کی تصنیف ہی رہ گئی ہے، ورنہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ابھی بھی آپ جا کر تورات کو پڑھ لیجئے، اس میں عجیب جو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی تو آپ سوائے اس کے کہ ہنسیں اور ان کا مذاق بنائیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ بھلا بتائیے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں؟ نبی ہیں کہ نہیں؟ ہے نا نبی؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے بھائی ہیں، نبی ہیں۔ نبی کس لیے دنیا میں بھیجے جاتے ہیں؟ شرک کو ختم کرنے کے لیے نا بھائی، اللہ کے وحدانیت کو قائم کرنے کے لیے۔ تورات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لینے کے لیے، تورات لینے کے لیے طور پر گئے تھے اور ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے، وہ بچڑا ہارون نے بنا کر دیا تھا ان کی پوجا کرنے کے بعد۔ بھلا آپ یقین کر سکتے؟ ہارون علیہ السلام جو ہے وہ بچڑا بنا کر دے دیں، لو اس کی پوجا کر لو، یہ تھے وہ نبی ان کے ہاں۔ پھر مزید کیا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بچڑے کی پوجا ہو رہی ہے تو ہارون کو تو چھوڑ دیا، باقیوں کو قتل کرنے کا فتویٰ دے دیا۔ جب ہارون مجرم نمبر 1 ہوئے جنہوں نے بچڑا بنایا تو سب سے پہلے تو قتل انہی کو کیا جانا چاہیے تھا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب تو کم رہ گئی ہے، لوگوں کی کتاب زیادہ بن گئی ہے، وہ تورات۔ لیکن اس کے باوجود اسی تورات کے اندر اس بنی اسرائیل پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور ان کی جو سرکشیاں ہیں وہ آج بھی موجود ہیں۔ یہ سرکشی کا لفظ جو ہے میرا اپنا نہیں، تورات کے اندر موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ میاں سے یہ دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں بڑی سرکش قوم ہے خداوندہ۔ یہ الفاظ موسیٰ علیہ السلام کے آج بھی موجود ہیں اس بدلی ہوئی تورات کے اندر۔ تو ان نعمتوں کو سب اس میں موجود ہے اور سب جانتے ہیں، اس لیے صرف تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ نعمتیں میری تمہارے اوپر تھیں، ان نعمتوں کا بدلہ تم نے کس طرح سے دیا ہے۔ تو بہت خلاصہ ہے، فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جب میں نے تمہیں بچایا تھا فرعونیوں سے جو تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کر رہے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو یعنی لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ تورات کے
تذکرے کے مطابق یہ بات 2 دفعہ ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیدائش سے پہلے ہوا ہے، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب نبوت مل گئی اور وہ بنی اسرائیل کو کہ آزادی کے مطالبہ کرنے کے لیے جب فرعون کے پاس بار بار گئے تو فرعون نے اس وقت بھی یہ حکم صادر کیا کہ یہ اسرائیلی بہت منہ چڑھے ہو گئے ہیں، لہذا ان کو سزا ملنی چاہیے، ان کے جتنے بچے پیدا ہوں ان کو مار دیا جائے، لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ اس وقت یہاں جو ہے اس سے معلوم ہوتا ہے، اس سے وقت تو نہیں معلوم ہو رہا کہ یہ کس وقت کا تذکرہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد کا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں دفعہ ہو۔ بہرحال یہ عذاب ان پر نازل ہوا۔ یسومونکم سوء العذاب، بدترین عذاب کیسا تھا؟ ایک تو یہ کہ چونکہ یہ باشندے سمجھے گئے تھے نمبر 2 کے، نمبر اول کے باشندے ملک کے کون تھے؟ وہ قبطی تھے، اور نمبر 2 کے یہ تھے۔ دوسری بات یہ اچھی قسم کی ملازمت، اچھی قسم کی جاب، اچھے قسم کا بزنس یہ کرنے کا ان کو اختیار نہیں تھا، بلکہ یہ صرف محنت اور مزدوری کر سکتے تھے، اور مزدوری بھی بڑی محنت کی۔ چنانچہ فرعون نے رامسیس جو شہر بنایا تھا ملٹری کے گویا چھاونی، اس کو کہتے لشکر، اس شہر کے بنانے کے واسطے اسرائیلیوں سے مزدوری کا کام لیا گیا تھا، اینٹیں پاتھنے کا، سمجھنا بریک بنانے کا۔ تو ساتھ دن بھر جو ہے وہ اینٹیں بناتے تھے اور ان پر کوڑے برستے تھے، اتنی اگر ایک اینٹ بھی کم ہو گئی تو کوڑے مار مار کر ان کی کھال ادھیڑ دی گئی۔ تو یہ تھی ایک مصیبت۔ تو صاحب مزید کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب نبوت ملی اور انہوں نے جا کر فرعون کے دربار میں اللہ کے حکم سے کہا کہ تو بنی اسرائیل کو چھوڑ، آزادی دے تاکہ یہ اپنے اللہ کی عبادت کریں، تو فرعون نے جب نہیں مانا تو فرعون کے یہ کہ درباریوں نے فرعون سے کہا یہ اسرائیلی بڑے منہ چڑھے ہو گئے، ذرا ان کو کھانے کو مل رہا ہے، اس واسطے ان کو آزادی کی سوچ رہی ہے، ان کو فرصت ہی نہیں ملنی چاہیے تاکہ آزادی کی سوچیں۔ فرعون نے حکم نافذ کیا کہ آئندہ سے ان کو نہ بھوسا ملے گا نہ پانی ملے گا اینٹیں بنانے کے واسطے، بھوسا بھی خود ہی لائیں کھیتوں سے چک چک کر کے، اور پانی بھی خود ہی لائیں، اور اینٹیں بھی بنائیں، اور اینٹیں اتنی ہی بنائیں جتنی پہلے بنایا کرتے تھے، اور نہیں بنائیں گے تو کوڑے مارے جائیں۔ یہ تھی وہ بات۔ یسومونکم سوء العذاب، تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیا ہوا تھا، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ لڑکیوں کو کون زندہ چھوڑتے تھے؟ اس واسطے کہ لڑکیاں ہوں گی، بڑی ہوں گی تو ہمارے گھروں میں آ کر جھاڑو دیں گی، ہمارا واش روم صاف کریں گی، ہمارے برتن دھوئیں گی۔ یہ تھی وہ بات۔ اور لڑکوں کو کیوں مارتے تھے؟ اس لیے کہ جوان ہوں گے تو ان کی طاقت اور قوت بڑھے گی، یہ ہمارے مقابلے پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تھے لڑکوں کو مارنے کی وجہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے ان کو نجات دی، فرمایا وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ آزمائش کس لحاظ سے؟ اس امتحان سے گزر کر کے سونا نکھر کر سامنے آ جاتا ہے یا کھوٹ کا کھوٹ ہی رہ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں انسانوں کو مصیبتوں میں اسی لیے مبتلا کرتے ہیں۔ یہ آزمائش کی بھٹیاں ہیں، مصیبتیں جو ہیں، چاہے وہ ایک فرد کے لیے ہوں، چاہے ایک جماعت کے لیے ہوں، چاہے قوم کے واسطے، کہ آزمائش کی بھٹی سے نکل کرنے کے بعد اگر اس میں ذرا بھی سونا ہے وہ کھڑا ہو جائے گا، اور اگر سونا نام کو نہیں تو وہ آگ میں جل کر خاک ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی۔ بس انشاءاللہ بقی آئندہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل کو خطاب چل رہا تھا کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں ان پر اتاری اور اس کے بدلے میں ان نعمتوں کے جواب میں ان کی طرف سے کیا کیا ان نعمتوں کی ناقدری ہوئی اور نافرمانیاں ہوئیں۔ فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑا اور ہم نے تم کو نجات دے دی اور غرق کر دیا فرعونیوں کو اس حالت میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ تورات میں بھی یہ واقعہ موجود ہے اور قرآن شریف میں تو یہاں بہت مختصر اور جگہ بھی اس کا ذکر ہے کہ جب فرعون نے مجبور ہو کر کے یہ اجازت دے دی کہ اچھا تم اس ملک سے جا سکتے ہو، اس قدر مصیبتوں میں مبتلا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہات کے باوجود جب اس نے نہیں مانا اسرائیلیوں کو چھوڑنے کو، تو اللہ کے عذاب مختلف صورتوں میں آئے۔ قرآن شریف میں اس کا تذکرہ موجود ہے، کہیں تو مینڈگوں کا عذاب آیا، کہیں جوؤں اور پسوں کا عذاب آیا، کہیں خون کا عذاب آیا، اور کہیں جو ہے مرگی پھیل گئی تو کتنے بچے جو ہیں مر گئے فرعونیوں کے۔ تو یہ سب رہا، آخر مجبور ہو کر چھوڑ دیا کہ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسرائیلیوں کو ہدایت فرما دی کہ آج رات کو نکلنا ہے تو پوری تیاری کر لو۔ رات میں چل پڑے، لاکھوں تھے لاکھوں، تو 7 لاکھ تو مرد تورات میں لکھے گئے، 7 لاکھ مرد تھے، اب عورتیں الگ اور بچے الگ جو بھی ہوں گے، تو لاکھوں کی تعداد میں یہ اسرائیلی چلے جانے کے بعد اب فرعونیوں کو ہوش آیا کہ ہم نے غلطی کی ہے، یہ اجازت دے کر اس واسطے کہ جب سارے نکل گئے تو ہمارے گھروں میں خدمت کا کام کون کرے گا؟ وہ جو اینٹیں پاتنے کا کام اسرائیلیوں سے لے رہے تھے، جو بلڈنگیں بنانے میں کام آتی تھیں، وہ کون کرے گا؟ پھر تو ہمارے بس کا تو نہیں۔ جب ایک زمانہ گزر جاتا ہے ایک قوم کو محنت اور مشقت کے کام کو چھوڑے ہوئے، تو یاد رکھ لیے اس سے محنت مشقت کا کام بہت مشکل ہوتا ہے۔ بھوکا مرنا آسان ہوگا، محنت کرنا مشکل ہوگا۔ اس وقت فرعونیوں کی حالت یہی ہو گئی تھی کہ جتنے مشقت کے کام تھے وہ سب اسرائیلیوں سے لیے جاتے تھے۔ اب جب اسرائیلیوں کو جانے دیا تو اب خیال آیا کہ اب یہ محنت مشقت کے کام کون کرے گا، اس لیے اب کیا ہونا چاہیے؟ بھاگو دوڑو پکڑو کہاں گئے۔ چنانچہ وہ ایک لشکر تیار ہوا اور وہ گاڑیوں میں بیٹھ اس زمانے میں کاریں اور وہ تو تھے نہیں موٹریں، اپنی انہی گھوڑے گاڑیوں میں بیٹھے اور دوڑنا شروع کیا۔ پہنچ گئے وہاں کہ جہاں اسرائیلی ایک ایسے موقع پر ہیں کہ ان کے سامنے دریا ہے، یہ سمندر ہے۔ تو پیچھے سے فرعون نے جا کر ان کو پکڑا، تو جب اسرائیلیوں نے دیکھا کہ فرعون آ چکا ہے ہم کو پکڑنے کے واسطے، تو اب آگے بات قرآن شریف نہیں بتاتا، قرآن نے تو پھر لاج رکھی اسرائیلیوں کی، لیکن خود تورات میں یہ بات موجود ہے کہ اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ ہمارے مرنے کے لیے مصر میں جگہ نہیں تھی کہ تو نے نہ یہاں لا کر سمندر کے کنارے ہم کو کھڑا کیا کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعونیوں نے پکڑا؟ ہم تجھ سے پہلے نہیں کہتے تھے کہ تو ہمیں چھوڑ اور فرعون کو چھوڑ، ہم اس کی خدمت کرتے رہا کریں گے، لیکن تو نے ہماری بات کو نہیں مانا، یہاں لا کر مصیبتیں پھنسا دی۔ یہ الفاظ تورات میں ہیں اسرائیلیوں کے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا صبر کرو، صبر، دیکھو اللہ تمہارے لیے کیا کرشمہ دکھاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر سمندر کی طرف اپنی لاٹھی سے ہاتھ سے اشارہ کیا اللہ کے حکم سے۔ یہاں تو یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنی لاٹھی مار سمندر پہ، مگر وہ تورات میں ہے کہ اشارہ کیا اپنی لاٹھی سے اللہ کے حکم سے سمندر کی طرف۔ تو پھر وہ تو یہ ہے کہ وہ ہوائیں چلیں، پوروا ہوائیں، مشرقی ہوائیں چلیں، تو اس سے جو ہے پانی چھٹ گیا، ادھر ادھر ہوا،
اور وہ راستہ بن گیا اور اسرائیلی وہاں سے انہوں نے سمندر پار کیا. یہ ساری تفسیر قرآن نہیں بتلاتی. اضرب بعصاک البحر، اپنی لاٹھی مار سمندر میں، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. اس لاٹھی مارنے کے نتیجے میں پانی ادھر ادھر چھٹ گیا اور اس کے تودے پانی کے جو ہیں وہ جس طرح سے پتھر کے تودے اور چٹانیں کھڑی ہو جاتی ہیں اس طرح سے وہ پانی دونوں طرف کھڑا ہو گیا اور اللہ نے وہ راستہ بنا دیا. یہ معجزہ تھا، یہ ہواؤں کا کوئی کرشمہ نہیں تھا. تو تب اسرائیلی تو پار چلے اور فرعونیوں نے جو دیکھا کہ راستہ بن گیا ہے. جب اللہ کا عذاب آتا ہے عقل ماری جاتی ہے، یہ میں آپ کو بتلا دوں. اسی لیے میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ اس ملک میں مختلف اوقات میں مختلف علاقوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے، مگر جن پر عذاب آتا ہے اور جو عذاب کے مستحق ہیں، چاہے ان میں نعوذ باللہ ہم ہی کیوں نہ ہو، عقل ماری جاتی ہے. کوئی یہ نہیں مانتا کہ اللہ کا عذاب ہے. سائنٹیفکلی اس کی وجہ تلاش کرتے ہیں کہ صاحب سائنسسٹ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیوں ہیریکان آیا، سمجھ میں آیا، یہ گرمی کیوں زیادہ بڑھ رہی ہے، یہ کیوں ارتھکویک ہو رہے ہیں. سائنٹیفکلی اس کی وجہ تلاش کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں مانتا کہ اللہ کا عذاب ہے. ہمارے اندر اخلاق کی خرابیاں یہ ہیں، عقیدے کی خرابیاں یہ ہیں، اعمال کی تباہیاں یہ ہیں، یہ کوئی نہیں مانتا. یہ ہے عقل کے مارے جانے کی بات. تو فرعون جو معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزے اب تک دیکھتے چلا آیا اور اس وقت بھی اس نے معجزہ دیکھا کہ لاٹھی مارنے کے نتیجے میں سمندر کے اندر راستے بن گئے، تو اس وقت اس کو ہوشیار ہو جانا چاہیے. لیکن عقل ماری گئی. اس نے کہا راستے بن گیا، تو بھی چل. خود بھی چلا اور فرعونیوں کو بھی لے کے چلا. تو اسرائیلی تو پار لگ گئے. جب بیچ دریا کے پہنچ گیا فرعون اپنے لشکر کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا کہ اب تو اپنی حالت پہ آ جا. چنانچہ سمندر اپنی حالت پہ آ گیا، سارے ڈوب گئے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھا یہ ہے کہ عقل ماری جانا. اس کا مختصر تذکرہ ایک آیت میں ہے. جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑا، تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو ہم نے غرق کر دیا، تم دیکھ رہے تھے. دشمن کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھنا یہ بڑے اطمینان اور خوشی کا سبب ہوتا ہے. پیٹھ پیچھے مرتا تھا تو پھر بھی ڈر لگا رہتا، پتہ نہیں زندہ ہے، پتہ نہیں کہیں اس کشتیوں میں بیٹھ کے آ جائے آخر کو فرعون ہے ہمیں پھر جا پکڑے. اللہ میاں نے آنکھوں کے سامنے، چنانچہ اسرائیلی دیکھ رہے تھے اور فرعون غرق ہو رہا تھا. وانتم تنظرون، یہ خود ایک مستقل ایک بات ہے. فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. نجات مل گئی، پہنچ گئے خشکی میں، امن اور چین مل گیا ایسے دشمن سے جس کا خود تذکرہ اس سے پہلے آیت میں آیا تھا کہ یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. جو بچوں کو تمہارے قتل کر رہا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ رہا تھا اور طرح طرح کے عذاب میں تم کو مبتلا کر رہا تھا، اس دشمن سے نجات مل گئی. کتنا اطمینان نہیں ہونا چاہیے تھا اور کتنی شکر گزاریاں نہ ہونی چاہیے تھی اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ میں